نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا الانبیاء وسند المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، دوستو اور بزرگوں، منصف ٹی وی چینل کے ذریعے آپ تمام کی خدمت میں اور عالم اسلام کی خدمت میں شب برات کی نوید مغفرت، رحمتوں والی برکتوں والی رات کی مبارکبادی پیش ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس کو ہم بھول گئے لیکن وہ ہم کو نہیں بھولا ہے، وہ ہم کو نہیں بھولا ہے، وہ ہم کو چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندے کو چاہت دیتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ باوجود ہمارے نافرمانیوں کے، ہمارے گناہوں میں ملوث ہونے کے، ہم ہر قسم کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت ہم کو بلاتی ہے، اس کا کرم ہم کو ڈھونڈتا ہے اور طریقے سے اپنی طرف ہم کو رجوع کرتا ہے۔ دوستو، یہ اس کا کرم ہی ہے کہ دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے نعرے گونجتے ہیں، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یعنی ہر لمحہ وہ ہم کو ندا دے رہا ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کانوں میں آواز جا رہی ہے لیکن ہم شیش کانوں میں گھور لیے ہیں تاکہ یہ صدائیں اندر تک نہ پہنچ سکے۔ دوستو، یہ روز کی اس کی صدائیں ہیں جو اس کے فضل ہے کہ ہم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اگر ہم اس سے غفلت برتتے ہیں تو پھر مزید اس کی عنایت دیکھیے۔ ٹھیک ہے، تو نے 7 دن گزار لیا ہے، لیکن دوستو پھر ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن اذائیں بلند ہوتی ہے۔ جمعے کی عظمت، جمعے کی فوقیت، جمعے کی رفعت ہم کو بلاتی ہے کہ آؤ، ایک ہفتہ تم نے لاپرواہی میں گزار لیا، غفلت میں گزار لیا، اب آج کا دن مبارک ہے، آج کا دن مقبول ہے۔ دوستو، جمعے کے دن آتا ہے اور جمعہ بھی یوں ہی آیا اور گیا ہو جاتا ہے۔ ہم مسلسل اسے پہلو تہی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس کے باوجود بھی اس کی رحمت ہم کو محروم نہیں کر رہی ہے۔ روز بلا رہی ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ بلا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں جا رہے ہیں۔ دوستو، پھر اس کی رحمت دیکھیے، کبھی شب معراج کے ذریعے، کبھی شب برات کے ذریعے، کبھی لیلۃ القدر کے ذریعے وہ اپنی طرف ہم کو بلا رہا ہے۔ آج جو رات آپ اور ہم جس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، جس کو ہم گزار رہے ہیں، دوستو اور بزرگوں، یہ انہی عنایاتوں میں ایک عنایت ربانی ہے، انہی فضل و کرم کی جو اس کی بارش نشاور ہے۔ دوستو، اسی کے ایک
ابر کا ایک ٹیلا، ابر کا ایک تودا ہمارے آسمان سروں پر سایہ فگن ہے، اور اس کی بارش آج برس رہی ہے۔ دوستو کم از کم آج تو ہم اس کی طرف رجوع ہو جائیں، آج تو ہم رب کائنات کی طرف رجوع ہو جائیں اور اس کے ابر کرم سے اپنے حصے میں وافر حصہ اپن بٹور لیں۔ دوستو کیا ہے آج کی رات؟ آج کی رات کیا ہے؟ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ ہماری آج کی رات کیا ہے؟ ہماری عمر کا تعین کرنے والی رات ہے، ہمارے رزق کا حصہ بانٹنے والی آج کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ ہر حکمت والا امر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو تقسیم کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، یہ وہ رات ہے۔ دوستو اس رات کو کیسے گزارا جائے؟ ہم نے گناہ کیا، نافرمانی کی، عصیاں میں زندگی بسر کی، لیکن دوستو آج تو کم از کم توبہ کر لیں، آج تو اس کی طرف آ جائیں۔ دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ الرسول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ 15ویں شب جب آتی ہے تو آسمان دنیا پر وہ تشریف لے آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا؟ رب کائنات ندا دے رہا ہے، ہر فرد بشر سے اس کا خطاب ہے، ہر فرد بشر کو وہ دعوت دے رہا ہے، ہر فرد بشر کو مغفرت کی نوید سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو آج کی رات معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آ کے ان کی مہربانی دیکھیے، ان کا کرم دیکھیے، ان کا فضل دیکھیے کہ آسمان پہ آ کے وہ ہم گناہ گاروں کو بلا رہے ہیں، ہم گناہ گاروں کو پکار رہے ہیں، اے گناہ گارو تم نے گناہ کیا، تم نے نافرمانی کی، تم نے عصیاں میں اپنی زندگی بسر کی، آج کی رات آؤ ہم تم کو مغفرت کرنے کے لیے ہماری رحمت آمادہ ہے، ہمارا کرم ابر کرم نچھاور ہونے کے لیے آج کی رات آمادہ ہے، حل من مستغفر فاغفر له، آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ رب کائنات کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ دوستو اب تک عمر گئی، نافرمانی میں گئی، عصیاں میں گئی، گناہوں میں گئی، دوستو اس کو ناراض کرنے میں گئی۔ دوستو آج کی شب وہ ناراضگی اس کی ختم کرو، وہ ہم کو معاف کرنے کے لیے آ گیا ہے، وہ ہم کو معاف کرنے کے لیے آج کی رات آسمان دنیا ہمارے سروں پہ اس کی رحمت ہے، اس کی عنایتیں ہمارے سروں پر نچھاور ہو رہی ہے۔ فاغفر له، ہم اپنے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ تھام لیں، مغفرت کا پروانہ تھام لیں، وہ مغفرت آج کی رات ہماری کرنے کے لیے اس کی رحمت جوش میں ہے، رب کائنات کی رحمت جوش میں ہے کہ وہ آج ہم کو معاف کرنے کے لیے اس کی رحمت جوش میں ہے، وہ آج معاف کر دے گا ہم کو۔ کون ہے روایت؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ جو روایت ہے حضور پاک رب کائنات سے روایت کر رہے ہیں، حضور پاک رب کائنات سے روایت ہو رہی ہے۔ ایک پہلی ندا رب کائنات کی یہ ہوتی ہے، تو دوسری ندا اس حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے حل من مستغفر فاغفر له، اس کے بعد دوسرا جو آتا ہے حل من مسترزق فارزق له۔ سبحان اللہ، کیسے کرم ہے ان کا، کیسی مہربانی ہے۔ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق سے سرفراز فرما دوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا سائل، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا، فارزق له، میں اس کو رزق سے سرفراز کر دوں، میں اس کو رزق سے نواز دوں، اپنے رزق کے دروازے اس پر کھول دوں۔ تو دوستو یہ کون ہمارے سر پہ رب کائنات آ کے یہ ندا ہم کو دے رہا ہے، یہ آفر وہ دے رہا ہے، یہ اس کی رحمتوں کی بارش ہم پر ہو رہی ہے، وہ خود آ رہے ہیں، اتنے گناہ گار ہیں لیکن اس کا فضل دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے کہ وہ ہمارے سروں پہ آ کے، ہمارے گھروں پہ آ کے اس قسم کی ندا ہم کو دے رہا ہے۔ دوستو مغفرت کو یقینی بنا لو، رزق کے دروازے کھول لو، رزق کے
दरवाजे मांगो, किससे मांगते? दर बदर फिर मांगते फिरने की ज़रूरत नहीं। आज रब कायनात आपके सर पे है और हमारे साया फिगन है और उसका निदा ये हो रही है, हम बहरे हैं, सुनने से करें, हमारी समात उस काबिल नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हदीस हमको बतला रही है कि हमारा रब हमारे सरों पे उसकी रहमत साया फिगन है और वो हमसे पूछ रहा है कि तुमको रिस्क अगर मांगना हो तो मांग लो आज की रात। 15वीं शब है, मामूली बात नहीं है। क़ुमू लैलतन निस्फ़ु शाबान, हुक्म हो रहा है कि उठो 15वीं शब रात, शब बारात शाबान की 15वीं शब में सोते हुए मत गुजारो, गफलत में मत गुजारो, लापरवाही में मत गुजारो, नींद की आगोश में मत चले जाओ, बल्कि आज की रात का एहतमाम करो। रिवायात से इसका सबूत है दोस्तों, रिवायात से सबूत है। और जो तीसरा जो हदीस पाक का जिसके रावी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं हल मिन मुब्तलिन फ़उआफ़ी, है कोई आफतों में घिरा हुआ, है कोई आफात में घिरा हुआ, मुश्किलात में घिरा हुआ, बलाओं में घिरा हुआ, फ़उआफ़ी, मैं उसको आफतों से निकाल देता हूँ, मैं उसको आफियत से सरफराज फरमा देता हूँ, मैं उसके बीमारियों से उसको शिफाअत अता फरमाता हूँ। वो जिन मुश्किलों में घिरा हुआ है उसके मुश्किलें उसके लिए आसान कर देता हूँ। दोस्तों ये वो आज की रात है। आज की रात क्या है? रब राज़ी है, मांगने की रात है। रब राज़ी है, मांगने की बात है, बटोरने की बात है, अपने हिस्से में अपनी उसकी तरफ से नेमतों को बटोर लेने की आज की शब है। तो दोस्तों इन चीज़ों की तरफ हमको तवज्जो देना है, इन चीज़ों की तरफ हमको तवज्जो देना है। आज की रात गफलत में ना गुजरे, आज की रात गफलत में ना गुजरे, लापरवाही में ना गुजरे। आज की रात बिल्कुल चौरस्तों पर बेकार आवारागर्दी करते हुए आज की रात ना गुजरे। दोस्तों हमारे शहर में लास्ट जब शब मेराज आई थी दोस्तों, इसी तरीके से कुछ बच्चे स्कूल, हाई स्कूल के बच्चे, स्कूल लेवल के बच्चे जगने की रात आती हैं तो बच्चे निकल जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, गाड़ियां लेके निकल जाते हैं। रात में जगने की रात है, क्या बोले तो दोस्तों जगने की रात किस लिए आती है? जागने की रात बेदारी की रात है। बेदारी रह के क्या रोड़ा नापने की रात है? नहीं, आज की रात क्या है? आज की रात आप अपने रब को मनाने की रात है। तो एक हादसा पेश आया था, तो बहरहाल आज के इस मौके से मैं आप हजरात को याद दिलाते हुए ये ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी बच्चों के ऊपर नज़र रखिए, अपने नौनिहालों के ऊपर नज़र रखिए। बच्चों को गाड़ी हाथ में मत दीजिए, गाड़ियाँ हाथ में मत दीजिए और उनको साथ अपने साथ मस्जिद को लेकर जाइए, नमाज़ पढ़िए, जलसे वगैरह में बैठिए। आज की रात यासीन की तिलावत होती है, 3 दफ़ा यासीन शरीफ की तिलावत आज की रात की जाती है। तो दोस्तों यासीन शरीफ सुनिए, आप सुनिए, आप अपने बाजू के अपने बच्चों को बिठाकर सुनाइए, उसके बाद घर में लाइए, जो मामूलात है घर में कीजिए। नवाफिल के लिए सबसे बेहतरीन मकाम घर है, नवाफिल के लिए सबसे बेहतरीन जगह आपका अपना घर है, आपका अपना घर दैलान है, आपका अपना कमरा है। तो दोस्तों ये जो काम मसाजिद में हैं, जलसे होते हैं, मवाइज़ होते हैं, फ़ज़ाइल शब बारात पर के मौज़ूआत पर तक़ारीर होती हैं, उन तक़ारीर को सुनिए और यासीन शरीफ की तिलावत सुनिए। उसके बाद दुआ कीजिए, नफिल पढ़िए। नफिल जमात से रमज़ान ना होने की वजह से जमात से कोई नवाफिल अदा करना अहनाफ के पास दुरुस्त नहीं है। अहनाफ के पास जमात से नवाफिल का एहतमाम की इजाज़त नहीं है। तो आप नफिल तन्हा पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए या घर में पढ़िए, लेकिन दोस्तों अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो बहरहाल आज की जो शब है दोस्तों, जिस तरीके से अहले दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान और बकरीद की ईद दिया, दोस्तों इसी तरह अहले आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने शब बारात ईद की रात उनको दिया है। उनकी ईद है, हमारे मरहूमीन की ईद की ये रात है। इसीलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बक़ी को जाकर ज़ियारत फरमाई थी, मरहूमीन की ज़ियारत फरमाई, मुसलमानों के क़ब्रिस्तान को जाकर मुसलमानों के क़बूर की ज़ियारत फरमाई और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। रिवायात से इसका सबूत मिलता है। इसकी रावी
ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رات کا ایک حصہ گزرا, ادھر ادھر دیکھا, اپنے بازو حضور کو نہیں پائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے شوہر, بی بی حضور پاک کی اہلیہ بی بی عائشہ ہے. جب اپنے بازو حضور کو نہیں پاتی, کیونکہ حضور کے پاک کی ہر رات ایک اہلیہ کہ ام المومنین پر آپ کی باری رہتی تھی. فرماتی ہیں اس رات میری باری تھی اور میں نے اپنے بازو دیکھا تو حضور کو میں نے نہیں پایا. فرماتی ہیں میں نے ٹٹولا, ہاتھوں سے ادھر ادھر دیکھا کہ بازو ہے کیا, بازو ہے کیا. فرماتی ہیں اس کے باوجود میں نے اپنے بازو کو نہیں پایا. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ مبادا کہیں کسی اور اہلیہ کے پاس حضور تو نہیں گئے, کسی اور اہلیہ کے پاس حضور گئے ہوں گے. یہ خیال مجھ کو آیا تو میں نے دیکھا تو میں نے حضور کو کیا دیکھا, حضور بقیع میں ہیں اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں, مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. تو دوستو زیارت آج کی رات کرنا ہے. ہمارے مرحومین ہمارے منتظر رہتے ہیں, ہمارے مرحومین ہمارے منتظر رہتے ہیں کہ آج میرا بیٹا آئے گا, میرا پوترا آئے گا, آج میرے عزیز و اقارب آئیں گے. تو دوستو یقیناً آج کی رات زیارت کی احادیث سے جس کا ثبوت ہے, جو بھی آج کی رات کے عبادات ہیں, آج کی رات کے جو معمولات ہیں, وہ سارے کے سارے احادیث نبویہ سے ثابت ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اب انکار کرنے والے کے لیے ہزار دلائل بیکار ہے. جو منکر ہے انکار نے ایک طے کر لیا اس بات یہ انکار کرنے کا, تو آپ اس کے سامنے ہزار بات لائیے, اس کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتا ہے. ہم ان کے لیے یہی کہنا لکم دینکم ولی دین, بھائی آپ کو آپ اپنے موقع پہ رہیے, ہم کو اپنے موقع پہ چھوڑ دیجیے, ہم کو اپنے موقع پہ چھوڑ دیجیے. آپ اپنا جو معمول اپنے بزرگوں سے دیکھتے آئے ہیں, آپ کے بزرگوں سے آپ نے جو دیکھتے آیا ہے, آپ نے علماء کو جس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, دوستو ان معمولات کو اختیار کیجیے. تو 3 دفعہ یاسین کی تلاوت فرمائیے. روایات میں آتا ہے یاسین کی جب 3 دفعہ تلاوت کی جاتی ہے, ایک میں مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے. یاسین ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں یاسین پڑھ کے, اپنی مغفرت کی دعا ہوتی ہے. کیوں کہ لیلۃ المغفرہ کہا گیا ہے آج کی رات کو, آج کی رات کو مغفرت کی رات کہا گیا. تو ایک یاسین پڑھتے ہیں تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور ایک دفعہ یاسین پڑھتے ہیں تو دوستو درازی عمر کے لیے دعا ہوتی ہے, کشادگی رزق کے لیے دعا ہوتی ہے. اور ایک دفعہ یاسین پڑھتے ہیں تو آفات و بلیات سے تحفظ کے لیے پڑھتے ہیں, بیماریوں سے تحفظ کے لیے پڑھتے ہیں, بلاؤں اور آصف کے اثرات کے ازالے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. یہی ہے اور کچھ نہیں ہے دوستو. یہ سب چیزوں کا شرعی طور پہ جواز ہے. دعا کرنے کا کوئی امر اس کے لیے نہیں ہے کہ دعا مت کرو, دعا کیجئے, ہر دن کیجئے. شب برات کے دن خصوصی اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے اس دن دعائیں کی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت, بی بی عائشہ کی روایت, یہ روایات ہیں جو بتلا رہی ہے کہ شب برات کی کیا اہمیت ہے, شب برات کی کیا فضیلت ہے, شب برات کیا ہم سے چاہتی ہے اور ہم کو کیا شب برات میں پانا ہے. شب برات میں ہم کو کیا پانا ہے دوستو, ہم کو شب برات میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت یقینی بنا لینا ہے. اپنی مغفرت کا سودا یقینی طور پہ ہم کو آج کی رات بنا لینا ہے. جب یہ مغفرت ہو جائے گی دوستو, اور ایک روایت بی بی عائشہ سے آتی ہے, بی بی عائشہ سے اور ایک روایت آتی ہے. ایک روایت تو ہے کہ انہوں نے دیکھا حضور بقیع میں دعا فرما رہے ہیں, پھر اور ایک روایت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سے ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بازو حضور کو نہیں پایا تو میں نے ٹٹولا, میں نے اپنے ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولا تو کیا دیکھتی میں نے سمجھی کہ شاید حضور کہیں اور گئے. لیکن جب پھر بھی میں نے مزید اپنے کمرے کا سروے لیا, میں نے اپنے حجرے کا اور جائزہ لیا, دوستو حضرت یہاں پر 2 بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ کے روم کا کتنا طول کتنا عرض ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے. کتنی بڑا حضرت عائشہ کا روم ہے, کتنا طویل حضرت عائشہ کا روم ہے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے. لیٹے لیٹے ہاتھ سے پورا روم حضرت عائشہ تلاش کر رہی ہے. اتنا مختصر روم ام المومنین کا ہے دوستو. ام المومنین سیدتنا عائشہ کا روم کمرہ اتنا ہے کہ لیٹے لیٹے اپنے ہاتھوں سے پورا روم کا جائزہ لے رہی ہے. تو غرض کے آپ تلاش کر رہے کرتے کرتے حضور پاک کے خدم مبارکہ کو ہاتھ لگتا ہے, حضور پاک کے خدم مبارکہ کو ہاتھ لگتا ہے. کیا دیکھتی ہیں کہ حضور سجدے میں ہے, 15ویں شب ہے اور
حضور 15ویں شب کس طریقے سے گزار رہے ہیں، 15ویں شب حضور کی کیسی بسر ہو رہی ہے۔ ام المومنین عائشہ، جتنے روایات درون خانہ ہیں کثرت سے بی بی عائشہ سے روایت ہیں، ان روایات کو جو درون گھر کے اندر کے جتنے روایات ہیں کثرت سے ان روایات کی راوی سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ 15ویں شب تھی، میں نے اپنے بازو حضور کو نہیں پایا، تو میں نے اپنے ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولا تو حضور پاک کے قدم مبارکہ کو ہاتھ لگا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور حالت سجدہ میں ہے، 15ویں شب ہے، حضور حالت سجدے میں ہیں اور حضور بارگاہ عزتی میں مناجات فرما رہے ہیں، حضور بارگاہ عزتی میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا فرما رہے ہیں، رب کو منا رہے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ الہ العالمین میری جبیں تیرے حضور سجدہ ریز ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں الہ العالمین میری جبین میری پیشانی تیرے حضور سجدہ ریز ہے۔ دوستو یہ انداز حضور پاک کا ہے، یہ انداز حضور پاک کا ہے، جن کی مغفرت کی نوید سنا دی گئی، جن کو مغفرت معاب ہے، سارے انبیاء معاف ہیں، حضور تو افضل الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہیں، لیکن دوستو حضور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، حضور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین امت کی مغفرت کے لیے حضور پاک شب برات میں دعا ہو رہی ہے۔ تو دوستو یہ انداز شب برات گزارنے کا ہے، یہ انداز حضور پاک کا اسوہ ہم کو بتا رہا ہے کہ آج کی رات کو گزارو تو رب سے دعائیں کرتے ہوئے گزارو، رب کو مناتے ہوئے گزارو، رب کو راضی کرتے ہوئے آج کی رات گزارو، عبادتیں کیجیے، نوافل پڑھیجیے، اور نوافل میں دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، آپ کی درازی عمر کے لیے دعا کیجیے، صحت و عافیت کے لیے دعا کیجیے، کشادگی رزق کے لیے دعا کیجیے، آفات و بلیات سے تحفظ کے لیے دعا کیجیے، مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو تدبیر ہو سکتی ہیں ان تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے اسباب فراہمی کی بارگاہ عزتی میں دعا کیجیے۔ یہ دعائیں آج کی رات مقبول ہیں، اور کچھ مت کیجیے دوستو، کچھ مت کیجیے، یہ انداز کے ساتھ شب برات گزرے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات، اس کے برکات ہم کو آئیں گے، اور سال بھر کیا ہوتا ہے آج کی رات؟ آج کی رات فرشتوں کے لیے آنے والے سال کا پورا لاہم لکھ دیا جاتا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے آج کی رات لکھ دیا جاتا ہے، کون مرنے والا ہے اس کا آج کی رات اس کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال اتنے لوگ مرنے والے ہیں، یہ سال اتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، یہ سال اتنی تقسیم ان کے حصے میں آنے والی ہیں۔ تو یہ آج کی شب ہے، تو جب یہ آپ کی لیے آپ کا جب اعمال بارگاہ الہی میں جب طے ہو رہا ہے تو دوستو آپ حالت سجدے میں ہوں، آپ رب کو راضی کرنے والے ہوں، رب آپ سے راضی ہو، اور آپ کو جب رب آپ سے راضی ہوگا تو دوستو اس کا فضل، اس کی عنایات، اس کی رحمتوں کی نچھاور بارش ہم پر ہوگی۔ تو اس طریقے سے اس شب کو گزاریے دوستو، اور خاص بات سنیجیے، آج صبح کی مغفرت ہے۔ بنو کلب کا ریوڑ روایت میں آتا ہے، بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اور پھر اس قبیلے میں عرب کا کاروبار کیا ہے؟ بکری چرانا۔ تو بنو کلب کے ریوڑ میں جتنے بکریاں ہیں، ان بکریوں کو جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج کی شب مغفرت فرما دیتا ہے، آج کی شب اس سے زیادہ افراد کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بد نصیبہ ہیں جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی ہے، جس کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوستو کون ہیں وہ بدبخت، کون ہے وہ بد نصیب جو آج کی شب بھی محروم ہونے والے ہیں؟ تو دوستو روایات میں آتا ہے جو نجومی ہیں، جو تاروں پر تاروں کے حرکات و سکنات کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر کے اپنی زندگی کا چکر اس کے ساتھ باندھا ہوا رکھتا ہے، اس کی آج کی رات مغفرت نہیں ہے، اس کی جادوگر کے لیے آج کی رات مغفرت نہیں ہے، شرابی کے لیے آج کی رات مغفرت نہیں ہے، ماں باپ کا نافرمان کے لیے آج کی رات مغفرت نہیں ہے۔ تو دوستو ایسے گناہ ہیں کبائر یہ جو ہیں، ان لوگوں کے لیے آج کی رات بھی جیسی آتی ہے ویسے چلے جاتی ہے، اور جو ہی ان کے نام اعمال رہتے ہیں، جیسا ان کے اعمال کل تھا آج بھی ویسا ہے۔ یہ دوستو ایسی ہماری رات نہ گزرے، ہماری رات ایسا نہیں گزرے، آج کی رات گزر رہی ہے، ہم صبح میں اگر ہوں تو بالکل ہم چنگا ہوں، جس طریقے سے میل و کچیل والا شخص پانی نہاتا ہے
تو اس کے جسم پر کوئی پانی کوئی میل کا اثر نہیں رہتا ہے. تو دوستو اسی طریقے سے آج کی رات یہ گزری تو صبح ہو تو ہمارے بوجھ پہ ہمارے نام اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے, گناہوں کے وبال سے ہم آزاد ہو جائیں. اس طریقے سے آج کی رات گزرے اور دعا کیجئے, ہمارے لیے بھی دعا کیجئے اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجئے کہ الہ العالمین ہم سارے امت مسلمہ پر فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما. مولا جو آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے آفات کا خاتمہ فرما. مولا رحمتوں کی بارش فرما. مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. مولا جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا امت مسلمہ کے لیے راحت کے اسباب مہیا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نور پھیلا ہوا آج کی رات